بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوٹ سیل لگ چکی ہے، آپ کو کسی چیز کو خریدنا ہو تو آپ بتائیں کیا لینا چاہیں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ پی آئی اے لینا چاہتے ہیں، لاہور میں سابقہ سکسیس انٹرنیشنل ہوٹل لینا چاہتے ہیں، یا اسلام آباد کا کنونشن سینٹر، آپ کو بتائیں کیا پسند ہے۔ آپ لیسکو لینا چاہتے ہیں یا اسلام آباد کا پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم لینا چاہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ بلو کی پاور پلانٹ لے لیں۔ ایک منٹ مجھے چیک کرنے دیں اس لسٹ میں۔ اس لسٹ میں تو آپ کے گھر کا بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے، آپ کا گھر بھی فور سیل ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ 74 سال سے جو عیش و عشرت آپ نے کی ہے، جو پرتعیش طریقے سے حکومت پاکستان نے آپ کو رکھا ہے، آپ کے گھر کے ارد گرد جو سڑکیں ہیں، جو پل شاہراہیں ہیں، جو سیوریج سسٹم ہے، جتنے زبردست طریقے سے انہوں نے بجلی دی ہے، جو اعلیٰ سیکیورٹی کا نظام دیا ہے، جو آپ کے بچوں کو مفت تعلیم دی ہے، جو آپ کو اچھی انہوں نے ہیلتھ سروسز دی ہے، اس کے لیے جو وہ تھوڑا بہت لون لیتے رہے ان چیزوں کو چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، اس کے لیے جو لون ری پیمنٹ کے لیے جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ، انہوں نے ایک لسٹ ہاتھ میں پکڑائی ہے حکومت پاکستان کے کہ جناب جب آپ نے ہم سے یہ بڑے لون کی بات کرنی ہے، جو 8-9 ارب ڈالر کی آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہو، جو اگلا پلان ڈسکشن شروع ہوئی ہے، تو یہ چیزیں، یہ 25 چیزیں آپ نے فوری طور پہ بیچ دینی ہیں۔ تو ان میں آپ کے گھر کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ تو آئی ایم سو سوری، آپ تیاری کریں۔ آپ کو اگر کچھ ہے آئیڈیا، کانسیپٹ ہے آپ کو ٹینٹ میں رہنے کا، آپ ٹینٹ جو ہے وہ لگا کے اس میں رہ سکتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ اور بچوں کے ساتھ۔ تو آپ کو اس میں شفٹ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کا گھر بھی ہے جو بیچ کے وہ قرضہ ادا ہونا ہے، یا وہ جو لون ری پیمنٹ ہونی ہے، جو وہ لون کی ری اسکیجولنگ ہونی ہے، اس میں یہ بھی ہونا ہے۔ لیکن مجھے ایک اور چیز دیکھنے دیں کہ کچھ اس میں لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ آئی ایم سو سوری، انہوں نے آپ کے بچوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں جو ساتھ جائیں گے، وہ بھی اسٹیٹ نے گروی رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ تو صرف پیچھے بچیں گے آپ اور بیگم صاحبہ۔ تو آپ دونوں جو ہیں ایک ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں اور دوبارہ سے زندگی شروع کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی دیں گے تو ہم اور آپ دوبارہ بچے بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل میں غلطی کسی کی نہیں ہے، اس سارے معاملے کے اندر غلطی آپ کی ہے اور غلطی میری ہے، کیونکہ اب جو اسٹیٹ قرضہ لینے جا رہی ہے، اور آج سے پہلے جو اسٹیٹ نے جتنے قرضے لیے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے لیے ہیں، تو ظاہر ہے ادا کرنے بھی ہماری پابندی بنتی ہے، اور اب جو اگلے قرضے لے رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے لے رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 25 ادارے دے رہے ہیں یہ کون سے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 25 ادارے بیچ کون لوگ کون لوگ ان اداروں کو بیچ رہے ہیں، اور ان کے پاس ان اداروں کو بیچنے کا مینڈیٹ ہے بھی کہ نہیں، اور ان اداروں کو بیچ کے آیا ہمیں وہ ریکوزٹ پیسے ملیں گے بھی کہ نہیں۔ مثلاً اب ہم اداروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے کون سے ہیں جو ہم وہ بیچ رہے ہیں۔ مطلب اس کے اندر میں نے آپ کو جو پہلے ذکر کیا کہ پی آئی اے کا روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کے اندر، جس پہ سب کی بہت عرصے سے نظریں ہیں، پی آئی اے بذات خود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لائن ڈالی ہے کہ سیل آف پراپرٹیز اونڈ اوبلیک کنٹرولڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اب یہ اتنا بڑا ایمبٹ ہے کہ اس میں بہت کچھ اور سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ری انشورنس کمپنی ہے، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے، فرسٹ ویمن بینک ہے، سندھ انجینئرنگ لمیٹڈ ہے، پاکستان انجینئرنگ کمپنی ہے، پیکو جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بلوکی کا پاور پلانٹ ہے، حویلی بہادر پاور پلانٹ ہے، گدو پاور پلانٹ ہے، نندی پور پاور پلانٹ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی آپ کی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یعنی جو اسلام آباد کی ہے، ملتان کی ہے، فیصل آباد کی ہے، لاہور کی ہے، کوئٹہ کی ہے، ٹرائبل ایریا کی ہے، یہ سب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پرائیویٹائز کر دینی ہے، گورنمنٹ کے پاس ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا، اور یہ جو پیسہ ہے یہ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کرا دینا ہے، اور آپ نے جو آپ کے لون کی انسٹالمنٹس ہیں اس کی ریٹائرمنٹ میں استعمال کرنا ہے۔ بہت اچھا زبردست پلان ہے۔ مطلب اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ورچولی آپ کا گھر بکنے کی نوبت آ گئی ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے مذاقاً بات کی کہ آپ کے گھر کا ایڈریس ہے،
وہ آپ کے نہیں میرے گھر کا بھی ایڈریس ہے، یعنی ہم سب کا اب سب کچھ بکنے لگا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ایک خطرناک سچویشن کے اوپر ہم آ گئے ہیں۔ جب آپ کے ملک کی ایک ہی آپ کی لوکل ایئر لائن ہے انٹرنیشنل جو پاکستان گورنمنٹ اون کرتی ہے PIA، جب ہم اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں یا بیچنے کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ایک جو ایئر لائن ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، جو اس کو آپ انٹرنیشنل ایئر لائن کہتے ہیں، اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حالت جنگ کے اندر وہ جو ایئر لائن ہوتی ہے وہ پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک ایمونیشن ریشنز کیری کرنے کے، فوجی جوانوں کو اور زخمیوں کو کیری کرنے کے کام آتی ہے۔ کسی کیٹسٹرفی اور ایمرجنسی کی حالت میں وہ اسی طرح کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں، اور جو لوگ وہاں پہ ڈسپلیسڈ ہوتے ہیں ان کو سیفر زونز میں لے جانے کے کام آتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ کے جہاز ہوتے ہیں نا، وہ اسٹیٹ کا اپریٹس ہوتی ہے، تو اسٹیٹ ان کو استعمال کرتی ہے۔ پھر کچھ کمزور علاقہ جات ہوتے ہیں جس طرح ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، تو PIA نے ہمیشہ ان روٹس پہ سبسیڈائزڈ ریٹس پہ جہاز آپریٹ کیے ہیں اور روٹس چلائے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں آنے جانے میں دقت نہ ہو۔ ایک زمانے میں 36 گھنٹے 48 گھنٹے لگا کرتے تھے گلگت بلتستان جانے میں، تو PIA کی فلائٹس ہوا کرتی تھیں لاہور گلگت لاہور سکردو کے لیے۔ ایک زمانے میں اسلام آباد سے آزاد کشمیر کے لیے، ظفر آباد کے لیے فلائٹس بھی شروع ہوئیں، تو کنیکٹیوٹی دی گئی ان لوگوں کو اور ملک کی اکائیوں کو جوڑنے کے لیے اور آپس میں کرنے کے لیے۔ اور جو جتنے چھوٹے علاقے تھے، جس طرح گوادر کے لیے فلائٹ ہے کراچی سے، ادروائز آلموسٹ بہت لمبا سفر ہے اور بڑا پرخطر سفر ہے گوادر کے لیے جانے کا، اس پہ مسئلے مسائل بھی رہتے ہیں۔ اب تو سڑک بہتر ہو گئی ہے، ایک زمانے میں پورے 1-1.5 دن کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی جب آپ PIA کو پرائیویٹائز کر دیں گے اور دے دیں گے۔ اس کے بعد اب آپ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جتنے پاور ڈسٹریبیوشن کے سسٹمز ہیں آپ ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں۔ دیکھیں جب لاہور کی ہم آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لاہور کے اندر جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے کہ لاہور کے دروازے پہ 100 میگا واٹ بجلی آ گئی، اب وہ بجلی پورے لاہور شہر کے اندر، لاہور کے اندر جتنے دفاتر ہیں، جتنی فوجی تنصیبات ہیں، جتنی سول تنصیبات ہیں، جتنے سیکریٹریٹ ہیں، ہائی کورٹ ہیں، گورنر ہاؤس ہیں، چیف منسٹر ہاؤس ہیں، جتنے ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، جتنے، ان سب کو بجلی کی جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے وہ کہتے ہیں اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں۔ اب اس کو پرائیویٹائزیشن کو کوئی فورن کمپنی لے لیتی ہے، مثال دیتا ہوں، وہ اس کو ایکوائر کر لیتی ہے اور لے لیتی ہے، تو یہ سارا نظام لاہور شہر کو بجلی دینے کا ایک پرائیویٹ کمپنی کے پاس جو باہر سے کنٹرول ہوتی ہے چلی جاتی ہے۔ ان کے کوئی مقاصد اچھے نہیں ہوتے، مذموم ہوتے ہیں، یا پیچھے سے اس کمپنی کو کوئی ایسی کمپنی ایکوائر کر لیتی ہے جو پاکستان کی دوست نہیں ہوتی، دشمن ملک کے ساتھ اس کے روابط ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی وقت اس کمپنی کو ڈیفالٹ کر کے لاہور کی بجلی بند کر سکتے ہیں، لاہور کو اندھیروں میں ڈال سکتے ہیں۔ تو جب میں لاہور کی بات کر سکتا ہوں تو آپ پورے ملک کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں دے رہے ہیں، تو وہ پورے ملک کے اندر بجلی کی ترسیل کا نظام کو ٹھپ کر سکتے ہیں، آپ کی پوری ملک کی انڈسٹری کو کولیپس کر سکتے ہیں، پورے ملک میں پیٹرول کی ڈسٹریبیوشن کا نظام بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو سوچنی ہوگی، یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے یہ لسٹ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، تو اس لسٹ کو کہیں آپ نے ایویلویٹ کرنا ہوگا، کہیں اسیس کرنا ہوگا، کہیں فارمولیٹ کرنا ہوگا۔ دوسری چیز آ گئی، بہت آسان ہے کہ جی لسٹ آ گئی، فٹافٹ ایویلویٹ کرو، جی جو چیزیں بیچو گے اس سے جناب ہمیں 150 ارب 200 ارب 600 ارب آئے گا، 600 ارب لے کے ہم سرکولر ڈیٹ پے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ہمیں ایک کاغذوں کی حد تک، دکھانے کی حد تک، قوم کو دکھانے کی حد تک کہ جناب اعلیٰ یہ ہمیں ریلیف مل گئی ہے، کتنا اچھا ہو گیا، اور نئی گورنمنٹ نے آتے ہی کتنا زبردست اقدام کر دیا، اور IMF نے کتنی اچھی گائیڈ لائن دے دی، اور ہمیں $8 ارب کا لون کمٹ ہو گیا، اور آگے ہمارے قرضے ریسکیجول ہو گئے، رول اوور ہو گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور بڑی اچھی کہانی ہوگی، اور ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، ڈالر کا ریٹ کنٹرول ہو گیا، اور ہم نے انٹرسٹ ریٹ بھی کم کر لیا، اور ساری اچھی کہانی شروع ہوگی۔ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو قرضے لیے گئے، جس کے لیے آج یہ اثاثے، یہ ایسٹس جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے یہ قرضے لیے وہ کہاں پہ لگائے گئے؟ اگر پاکستان کے اوپر $200 ارب لگائے جاتے تو ہماری سڑکیں جو ہیں وہ سونے کی بنی ہوتی،
ہماری ٹوٹیوں کے اندر پانی کے بجائے شہد آ رہا ہوتا اور آب حیات آ رہا ہوتا، اور یہاں ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ ایوریج لائف 100 سال سے اوپر جا چکی ہوتی، بہترین تعلیم کا نظام ہوتا، بہترین ہیلتھ کیئر ہوتا، بہترین سیکیورٹی کا نظام ہوتا، ہمارا تو ہر چیز وس سے بھی نیچے ہے۔ تو یہ پیسہ کون کھا گیا؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے، اس کا احتساب چاہیے۔ اگر آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کی لہر آ رہی ہے وہ میں نے اور آپ نے فیس کرنی ہے، اور ہمارے پیسوں سے اور ہمارے ٹیکسوں سے، ہمارے خون سے، ہماری کھال کھینچ کے یہ پیسے دیے جائیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ یہ سارے اثاثے بک جائیں گے تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا، پاکستان کے پاس کوئی چیز پیچھے نہیں بچے گی، آپ کے پاس کوئی ایسٹ نہیں ہوگا۔ بالکل درست بات ہے کہ حکومت کو بزنس میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا کوئی اور حل بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، یہ جتنے ادارے ہیں ان کے لیے ایک کہانی، ہمیں ایک منترا سنایا جا رہا ہے کہ جناب والی یہ سب گھاٹے میں چل رہے ہیں۔ بالکل درست، یہ گھاٹے میں چل رہے ہیں، ان کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کا لاس ہے۔ جناب والا اس ادارے کے تمام وہ سربراہان، تمام وہ سینئر افسران، تمام وہ بیوروکریٹس، یہ جتنی لیسکوز، آئی ایسکو، فیسکو، میسکو، گیسکو، جیسپو ہیں، جتنی یہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو لاس میں جا رہی ہیں، اس کے تمام چیف انجینئرز، تمام ایکسیئنز، تمام ایسیز، تمام سپرنٹینڈنگ انجینئرز جو اس کے اندر چوری کے اندر، اس کی ڈکیتی کے اندر، اس کی لوٹ مار کے اندر، اس کے 2 نمبر گرڈ سٹیشنز لگانے میں، اس کے ٹرانسفارمرز کی چوری میں، اس کی تاروں کی چوری میں ملوث رہے ہیں، ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان سب کو اگر پاکستان کے اندر عمران خان کا سپیڈی ٹرائل ہو سکتا ہے کہ جناب صبح دوپہر شام ٹرائل ہوتا تھا اور کورٹ کے اندر ٹرائل ہوتا تھا اور فوری طور پہ ہوتا تھا، اور جج صاحب کہتے تھے وکیل نہیں پہنچے تو جناب آپ ایک طرف کے وکیل آ گئے ہیں، آپ جرا کریں، اور جناب فوری فیصلہ کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان سب کو اگر وہ زندہ ہیں تو بھی، اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کے لواحقین کو ٹرائل میں ڈالا جائے، اسپیشل آرڈیننس بنا کے، اسپیشل قانون بنا کے، اور ان کے اثاثہ جات سے وہ ریکوریاں کی جائیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب یہ 4000، 5000، 7000 ارب کے لاسز ہیں، یہ سارے کھا کے چلے گئے۔ ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں، اب ان کو بیچ دو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے 150 200 ارب ڈالر کے قرضے لیے، وہ لوگ کھا کے لوٹ مار کے چلے گئے۔ ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں، وہ کر لو۔ اور تیسری چیز کہ اب جب یہ چیزیں ہم نے بیچنی ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بکیں گی، اور یہ اس طریقے سے بکیں گی کہ ان کی میکسیمم جو ویلیو ہے وہ اسرٹین کی جائے اور وہ حاصل کی جائے، اور یہ پھر ایسے لوگوں کو بیچی جائیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تانا بانا کسی دشمن ملک سے نہ ملتا ہو، کسی ایسی اینٹی سے، کسی ایسے رابطوں سے نہ اس کا کنیکشن جا ملے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ یا خطرناک یا مضر ثابت ہوں۔ ان چیزوں کو کون انشور کرے گا؟ ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کے گھر کا ایڈریس جو ہے وہ اس لسٹ کے اندر ہے کہ وہ بھی فار سیل ہے، وہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے۔ تو یہ وقت ہے آپ کا آنکھیں کھولنے کا اور میرا آنکھیں کھولنے کا۔ باقی کسی نے خیال نہیں کرنا، ہمیں خود رائز کرنا ہے اس اوکیزن کو اور اس صورتحال کو دیکھنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ سب کی توجہ کو بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ نے کامنٹ کرنا ہے، آپ نے رائے دینی ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو ایسٹس بکنے لگے ہیں یہ بکنے چاہیے کہ نہیں بکنے چاہیے؟ دوسرا، جنہوں نے ان سارے ایسٹس کو لاس میں پہنچایا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ نہیں؟ ان کو پھانسیاں دی جانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور یہ جو 150-200 ارب ڈالر ہم نے 74 سالوں میں اکٹھے کر لیے ہیں، یہ کہاں گئے؟ یہ کون کھا گیا؟ یہ جنہوں نے کھائے وہ کہاں چلے گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ یا یہ آپ نے کھائے ہیں یا یہ میں نے کھائے ہیں؟ اگر آپ نے یا میں نے کھائے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ہماری صحت بہت اچھی ہونی چاہیے، پھر ان کو واپس کرنے کا بھی ہمارا ہی حق ہے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹینٹ کو معیاری رکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن اسپیس کے اندر کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں اقسام کے ہیں اور وہ عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں، پیڈ پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں، اسپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔
تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے. اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈکٹ کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو. تو ہمارے یہ 2 جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو ممبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے. ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ, جس کے اندر 4 لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کانٹینٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے. ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر, یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ فری ہی رہے گا. تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری ممبرشپ لیں گے, جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اس سے بڑھ کے, دیٹ وڈ بی نائس. بائے بائے.